مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرض علی الامم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے تذکرہ خیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمام اور عمات یعنی آپ کے چچے اور آپ کی پھوپھیاں ان کا تذکرہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ان کی تعداد 9، بعض کے نزدیک 10 اور بعض کا قول ہے کہ ان کی تعداد 12 ہے۔ بہرحال ان کے اسماء گرامی حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، عباس، ابو لہب، غیطاق، مقوم، ضرار، قثم، عبد الکعبہ، حجل، یہ 12 نام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کے۔ بعض مورخین نے مقوم کا ذکر نہیں کیا، ان کے مطابق عبد الکعبہ کا نام ہی مقوم ہے۔ اس طرح ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں کی تعداد 11 ہے، جبکہ 10 کا قول بھی نقل کیا گیا ہے۔ اس قول میں غیداق اور حجل کو شامل نہیں کیا گیا، اور بعد نے قسم کو بھی شامل نہیں کیا۔ یوں ان کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں کی تعداد 9 ہے۔ بہرحال 9 ہو یہ 10، 11، 12، مذکورہ والا تمام میں سے مستند اور متفق علیہ روایات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا، جبکہ حضرت ابو طالب کے قبول اسلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو طالب کی خدمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھیں یا اسلام کے لیے تھیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی بہت زیادہ خدمت کی اور اسلام کے لیے بھی آپ کی خدمات ہیں۔ ایک اور بات جس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، ہم نے 12 نام ذکر کیے ہیں، ان میں کہیں ابو جہل کا نام تو نہیں آیا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کے چچاؤں میں شامل نہیں ہے، جو کہ غلط العام مشہور ہے کہ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا۔ تو بہرحال ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کا چچا ہے، اور وہ کفر کی حالت میں ہی مرا، اور اس کی مذمت میں سورہ لہب نازل ہوئی، جو کہ تا قیامت قرآن مجید کے اندر موجود ہے، موجود رہے گی۔ حضرت ابو طالب کی جو اسلام کے لیے اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے خدمات ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد ہم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا جائزہ لیں گے۔ حضرت ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ جیسا کہ پیچھے ہم نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ، وہ 10 بھائی تھے۔ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن 10 بیٹے ایک ہی بیوی سے نہیں تھے، بلکہ مختلف ازواج سے 10 بیٹے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں حضرت عبداللہ، آپ کا ماں جایا ایک ہی سگا بھائی تھا، اور وہ تھے ابو طالب۔ یہ حضرت عبداللہ کے سگے بھائی تھے، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ کے ماں جائے بھائی، کہ ایک ہی ماں سے یہ دونوں پیدا ہوئے تھے۔ باقی جو حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے وہ ان کے باپ جائے بھائی تو تھے، لیکن ان کی مائیں مختلف تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا انتقال ہوا، حضرت عبد المطلب کا، تو ان کے وصی اور جانشین جو بنے وہ حضرت ابو طالب تھے، اور حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت اور حضور علیہ السلام کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کا بیڑا حضرت ابو طالب نے اٹھایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر رہے اور انہوں نے آپ کی کفالت کی۔ جناب ابو طالب اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھاتے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے، کھانا کھاتے، اور اس وقت تک اپنی اولاد کو بھی کھانا نہ کھانے دیتے جب تک کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسترخوان پہ جلوہ افروز نہ ہو جاتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جناب ابو طالب سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی حضرت ابو طالب کے دسترخوان وہاں پر آپ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ جناب ابو طالب نے دشمنان اسلام کے خلاف ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی، یہاں تک کہ شیب ابی طالب کے ایام میں وہ 3 سال جب خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، تو وہ دن بڑے سختی کے دن تھے، خطرے کے دن تھے۔ تو ان دنوں میں جناب ابو طالب رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پہ بدل بدل کے اپنے بیٹوں کو سلایا کرتے تھے، کہ مبادا کوئی دشمن نبی کریم علیہ السلام کے بستر مبارک پہ حملہ کرے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو آپ کی جگہ پہ میرے بیٹے کسی کو نقصان پہنچ جائے، لیکن آپ کی ہستی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یعنی ایک اتنا بڑا رسک لینا اور اتنا بڑا، لیکن یہ محبت تھی ان کی کہ وہ حضور علیہ السلام پر اپنے بیٹوں کو قربان کرنا بھی اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ قریش بارہا حضرت ابو طالب کی خدمت میں آئے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکیں، اس لیے کہ اس میں ان کے دین اور آئین اور بت پرستی کی توہین ہے۔ کئی بار کفار نے سخت دھمکیاں بھی دیں، یعنی ہر طرح کا لالچ دے کے بھی کوشش کی، ریکویسٹ کر کے بھی کوشش کی، جب کام نہ بنا تو دھمکیاں بھی دیں اور کہا کہ ہم معاذ اللہ ان قتل کر دیں گے یا جو بھی، لیکن حضرت ابو طالب نے اپنے پورے یقین کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اذهب یبن اخی فقل ما احببت واللہ لا اسلمک لشیء ابدا، اے جان برادر آپ جو چاہتے ہیں کہیے، بیان کیجئے، خدا کی قسم میں آپ کو کسی قیمت پر بھی ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ یعنی حضور علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ جو مرضی کریں اور آپ اپنے دین کی تبلیغ کھل کر کریں،
میں کبھی بھی آپ کو ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب کی وفات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اہل قریش اس وقت تک میرے خلاف ناپسندیدہ اقدام نہ کر سکے جب تک کہ جناب ابو طالب انتقال نہ کر گئے۔ یعنی حضور علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ تھے تو قریش مکہ میرے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لے سکے، لیکن حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد اور ان کو اذیت رسانی جو ہے وہ بڑھ گئی۔ جب قریش کو علم ہوا کہ ابو طالب بیمار ہیں اور اب ان کا وقت رخصت شاید آ پہنچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، سارے اکٹھے ہو کے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ بات کرتے ہیں کہ کچھ لو اور کچھ دو کے تحت آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ ہمارا کوئی ایگریمنٹ کروا دیں، کوئی ہمارا تصفیہ کروا دیں تاکہ یہ معاملات اب سمٹ جانے چاہیے۔ تو وہ ان کے پاس آئے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ بن خلف، ابو سفیان بن حرب اور چند دوسرے لوگ مل کر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے آ کر بات چیت کی کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلائیں اور ہماری اور ان کی صلح کروا دیں، کچھ باتیں ہماری ان سے منوائیں اور کچھ ان کے مطالبات ہمیں ماننے کا حکم دیں تاکہ وہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں، وہ ہمیں ہمارے حال پر رہنے دیں، ہم جانیں اور ہمارے عقائد، اور ہم ان کو ان کے حال پر رہنے دیں، وہ جانیں اور ان کے نظریات۔ حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، تیری قوم کے یہ سردار جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر تمہارا جھگڑا طے ہو جائے اور آئندہ تم صلح و آشتی کے ساتھ زندگی بسر کرو۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، اے محترم چچا، انہیں فرمائیں میری صرف ایک بات مان لیں، سارے عرب کے بھی یہ مالک بن جائیں گے اور سارا عجم بھی ان کا باج گزار بن جائے گا۔ یہ تو کہتے ہیں نا کہ ٹیبل ٹاک کریں، مذاکرات کریں، کچھ دو کچھ لو، میں کہتا ہوں کچھ نہ کرو، صرف میری ایک بات مان لو، ون پوائنٹ ایجنڈا، صرف ایک بات میری مان لو، تم سارے عرب کے بھی مالک ہو، سارا عجم بھی تمہارا باج گزار ہوگا۔ اب ان کا ابو جہل جھٹ پٹ بولا، نعم و ابیک و عشر کلمات، کہنے لگا تیرے باپ کی قسم، ایک کیا ہم تو آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کہیں تو صحیح، آپ بولیں تو صحیح، ہم آپ کی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب اس نے یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ وتخلعون ما تعبدون من دونہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا تو پھر کہو لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی پوجا چھوڑ دو۔ اللہ، اسلام میں نفی بات نہیں ہے جی، اسلام میں منفی بات نہیں، اسلام تو شروع ہی منفی سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ دیکھیں اتنی مشکلات کے باوجود، یہ 13 سالہ پوری مکی زندگی پڑھیں، ایک ایک دن پڑھیں تو کانپ جاتا ہے بندہ، پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اتنے مشکل ترین حالات حضور علیہ السلام نے فیس کیے۔ اور یہ شیب ابی طالب کے 3 سال گزارنے کے بعد حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آ رہا ہے، اتنے سخت ترین حالات میں حضور علیہ السلام کی ثابت قدمی، مستقل مزاجی، اپنے مشن کے ساتھ اخلاص، ثابت قدمی، اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین اور اپنے مقصد کے ساتھ حضور علیہ السلام کا اخلاص تھا کہ دنیا کا کوئی ظلم و ستم، دنیا کا کوئی لالچ، دنیا کی کوئی دھمکی، دنیا کی کوئی اٹریکشن حضور علیہ السلام کو نہ مرغوب کر سکی، نہ مرعوب کر سکی، نہ اپنے مشن سے پیچھے ہٹا سکی، بلکہ ہر بات کا ایک ہی جواب تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم سے کوئی اور بڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ایک ہی مطالبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے گا، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، بس اس کے علاوہ تم سے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگی اور کہنے لگے، یا محمد اترید ان نجعل الالہۃ الہ واحدہ،
ان امرک لعجب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم چاہتے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ آپس میں یہ کہنے لگے کہ یہ شخص تمہارا کوئی مطالبہ تسلیم نہیں کرے گا، تمہاری کوئی بات نہیں مانے گا، چلو اٹھو یہاں سے چلتے ہیں۔ اور پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، کہا واللہ یبن اخی ما رأیتک سألتہم شططا، اللہ کی قسم اے میرے بیٹے آپ نے ان سے کوئی غلط مطالبہ تو نہیں کیا ہے، آپ نے ان سے کوئی غلط بات تو نہیں کی ہے، معقول بات کی ہے، ایک ہی بات کی ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور بس تمہاری سب باتیں تسلیم ہیں۔ تو یوں حضور علیہ السلام اپنے مشن پر ثابت قدم رہے، اور وہ جو لوگ تھے وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اس سے آگے کا تذکرہ بشرط زندگی کل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔